السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل دی اسٹوڈیو ہٹ۔ فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جھنگ روڈ پر ایک محلہ اقبال نگر واقع ہے۔ اسی محلے میں رانا اقرار رہتے تھے۔ شہر سے لگی ہوئی رانا اقرار کی زرخیز زمین تھی۔ رانا اقرار نے اس خطہ پر بورنگ کر رکھی تھی، ساتھ ہی امرود، آنولا، لیموں جیسے پھل دار درخت بھی لگا رکھے تھے۔ باقی کی جو خالی زمین تھی اس پر وہ موسمی سبزیوں کی پیداوار کرتے تھے۔ رانا اقرار کے کنبے میں بیگم اقرار کے علاوہ دعا، فوزیہ اور سارہ نامی 3 لڑکیاں اور اکلوتا بیٹا ساحر تھا۔ بھائی بہنوں میں فوزیہ سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے بچت کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بینک میں کھاتے کھلوائے تو نیشنل بینک کی میرج پالیسی بھی لی۔ اس کا ثمر یہ ملا کہ جب شادی کے قابل ہوئی تب رانا اقرار کے ہاتھ میں موٹی رقم تھی۔ رانا اقرار نے مناسب لڑکے تلاش کر کے باری باری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ بیٹیوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد رانا اقرار کی بیوی شازیہ اچانک بیمار پڑ گئیں۔ رانا اقرار نے پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کا علاج کروایا، فائدہ نہ ہوا تو شازیہ کو علاج کروانے فیصل آباد اور لاہور بھی لے گئے۔ ڈھیر ساری رقم خرچ کرنے کے باوجود شازیہ صحت یاب نہیں ہوئی۔ اس کا جسم مسلسل گھٹتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ کنبے کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئی۔ ان دنوں ساحر 23 سال کا تھا اور فوزیہ 14ویں سال میں داخل ہوئی تھی۔ پھر 5 سال تک یوں ہی گزر گئے۔ اب فوزیہ الہڑ نہیں رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بھری پوری جوان لڑکی ہو گئی تھی۔ رانا اقرار کی خواہش ساحر اور فوزیہ کا بیاہ ایک ساتھ کرنے کی تھی۔ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بہو آ جائے۔ اس طرح ان باپ بیٹے کو دقت نہیں ہوئی، مگر ساحر فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب فوزیہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ رانا اقرار بیٹی بیٹے کے لیے کچھ اور خواب بن رہا تھا۔ ادھر فوزیہ کے خوابوں میں شازیب بس گیا تھا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شازیب پڑوس میں رہنے والے محسن کا بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کی آڑھت کرتا تھا اور خوب شان سے رہتا تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے شازیب اور فوزیہ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتے کو مانتے تھے، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے۔ رانا اقرار اور ساحر صبح گھر سے نکلتے تو دوپہر کو کھانا کھانے کم ہی گھر آتے تھے۔ اکثر فوزیہ ہی کھیت جا کر باپ بھائی کو کھانا دے آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے فوزیہ اور شازیب کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ہی ان سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ وہ پہلے پہل اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو شازیب کا فوزیہ سے ملنے آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازہ اندر سے بند ہونے لگا تب پڑوسیوں کی پیشانی پر شکنیں پڑنے لگی۔ پہلے اڑوس پڑوس میں چرچا ہوا
اس کے بعد ساحر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا اور اسی وقت شاہ زیب کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا تھا، مگر رانا اقرار نے دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ بیٹا، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو، اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری فوزیہ ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے بات کروں گا۔ ساحر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شاہ زیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شاہ زیب سے پیار تو کرتی تھی مگر گھر والوں کا لحاظ بھی تھا، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کر لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دوسری طرف ساحر کو فوزیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے شاہ زیب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران ساحر نے نوٹ کیا کہ شاہ زیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے، پھر منڈی چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ ساحر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن ساحر منڈی سے ہی شاہ زیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہ زیب کا تعاقب کرتے ہوئے وہ محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے طرف کا جائزہ لیا، جب کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ساحر شاہ زیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا، اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب سلا دیا، تم نے میرے اعتماد کا اور یقین کا، تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے معاف کر دو ابا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر جب ایک انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا اور فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔
اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں رائگاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے کی گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلکا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ یہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جلدی سے آ جانا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہے۔ بارات جب دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا کر رکھا تھا۔ پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو ساحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوزیہ کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی، بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کے انچارج انسپکٹر راہیل و دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے مارا اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا، جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔
کسی کا بھی ذہن اس سانحے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھیں، اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی، مگر پولیس نے ساحر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شور کوٹ موڑ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوزیہ کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھولنے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اس سے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہٰذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، فوزیہ مر گئی۔ اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہ زیب عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تادم تحریر شاہ زیب جیل میں تھا۔ یوں محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔ تھینک یو فرینڈس، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی اسٹوڈیو ہارٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال کریں۔ اللہ نگہبان۔